جی دیکھیے، آپ نے گفتگو کا آغاز جس طرح سے کیا ہے، مجھے بعض اوقات یہ شبہ ہوتا تھا پہلے کہ شاید آپ بھی ہمارے اندر چھپی ہوئی تحریک انصاف کی ایک ہارڈ کور رکن ہے۔ اب نہیں ہوتا۔ آج تو یقین ہو گیا ہے اس لیے کہ اس لانگ مارچ کی وجہ سے جو اتنی بڑی وزٹ پوسٹ پون ہوگی، آپ نے اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں، وہ میں مس کر گئی۔ حالانکہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے میرا خیال ہے کم از کم 1 گھنٹہ ڈسکس کیا۔ وہ مس ہو گئی بھائی، اس کی معافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ اہم تعیناتی، بڑی اہم ملاقاتیں اور کچھ اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں آئندہ چند آنے والے دنوں میں۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ابھی لندن میں ہی موجود ہیں، طبیعت کی خرابی کے باعث وہ واپس نہیں آ سکے، لیکن بہرحال اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ وہاں پر جاری ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جی، اور خان صاحب کے حوالے سے کافی اہم تجزیے اس میں شامل ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے۔ لالا موسیٰ جو ہے وہ آج مقام رہا اس لانگ مارچ کا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے بھی کمر کس لی کیونکہ یہ ایونچولی جو ہے اسلام آباد کی طرف ہی بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کی صورتحال پر قرارداد پیش کی اور پاکستان نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے، اس پر بھی ہم کریں گے گفتگو۔ اور کل ورلڈ کپ کے فائنل میچ کو کس طرح سے مس کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی ہوگی بھرپور بات، اور جو بخاری صاحب کا خاص انٹرسٹ کرکٹ کی طرف ہوتا ہے اسے ہم بھرپور دیں گے، اور اس حوالے سے بھی وہ تجزیہ آج ہمیں دیں گے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی دیکھیے، آپ نے گفتگو کا آغاز جس طرح سے کیا ہے، مجھے بعض اوقات یہ شبہ ہوتا تھا پہلے کہ شاید آپ بھی ہمارے اندر چھپی ہوئی تحریک انصاف کی ایک ہارڈ کور رکن ہے۔ اب نہیں ہوتا۔ آج تو یقین ہو گیا ہے اس لیے کہ اس لانگ مارچ کی وجہ سے جو اتنی بڑی وزٹ پوسٹ پون ہوگی، آپ نے اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں، وہ میں مس کر گئی۔ حالانکہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے میرا خیال ہے کم از کم 1 گھنٹہ ڈسکس کیا۔ وہ مس ہو گئی بھائی، اس کی معافی۔ جی ناظرین، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کا منطقی انجام جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور مبارکباد پیش کرنی چاہیے خان صاحب کو جنہوں نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے۔ جو پاکستان کی اقتصادی حالت کے کچھ بہتر ہونے کے امکانات بن چلے تھے یا بن گئے تھے، ان کو ماشاءاللہ انہوں نے انتہائی کامیابی کے ساتھ سبوٹیج کیا ہے، اور کراؤن پرنس جو آ کے یہاں پر 4.2 بلین کی ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والے تھے، ان کے دورے کو انہوں نے ملتوی کرا دیا ہے۔ یقینی طور پر ہونا تھا، اس لیے کہ اگر انہی تاریخوں کے قریب اسلام آباد میں آپ نے جا کے آپ کے لانگ مارچ نے وہاں کلمینیٹ ہونا تھا یا وہاں جا کے اکٹھ ہونا تھا، تو پھر کسی ایک اہم جو سربراہ ہے ایک ملک کا، وہ وہاں تو پھر ممکن نہیں ہوتا۔ میں مثال عرض کر دوں، 2 پروگرام سے آپ اس کا ذکر کرتے رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ میں اور آپ ایک پیج پر تھے، بس آج صرف آپ پیج پر سے ہٹ گئی، پتہ نہیں کیوں کتاب پھاڑ دی۔ بالکل، وہ تو میں نے معافی مانگ لی کہ وہ جو ہے وہ مس۔ اچھا جی، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ کامیاب تجربہ آپ نے پہلی دفعہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے 2014 میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چین کے صدر شی کا دورہ جو ہے وہ بھی ملتوی کروایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ یہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے دھرنا دے کے، ان سے ریکویسٹ کی گئی، ان سے منتیں کی گئی کہ خدا کے لیے آپ اس کو تھوڑا پیچھے لے جائیں تاکہ یہ دورہ ہو جائے، لیکن آپ نے کسی کی مان کے نہیں دی، اور یہی حرکت اب آپ نے فرمائی ہے۔ یہ دورہ جو ہے یہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے اور چین کا جو دورہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس سے یہ توقع ہو چلی تھی کہ کوئی 11.7 بلین ڈالر کے قریب سرمایہ کاری پاکستان میں آ جانی تھی، سی پیک کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی۔ میرے خیال سے یہ irreparable لاس ہے ٹو پاکستان اکانومی، اور پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ وہ کام جو ہمارے دشمن نہیں کر پائے ہیں، ہمارے اندر سے ہو رہا ہے، انٹینشنل ہو رہا ہے یا بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، میں اس کے اوپر رائزہ نہیں کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ میں آخری جج نہیں ہوں، لیکن یہ ہوا ہمارے سامنے ہی ہے، اور اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس پالیسی پر عمل پیرا ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، چونکہ میں حکومت میں نہیں ہوں، اس لیے کہ کوئی اور بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے خیال سے اس کے بارے میں اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ابہام ہے تو کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہی بات اگر وہ اسی پالیسی پر عمل پیرا رہتے ہیں تو ان کی بھی تباہی ہوگی اور ان کی پارٹی کی بھی تباہی ہوگی۔ یہ مجھ سے آپ لکھوا لیں، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو میں نے پہلے کہا کہ لانگ مارچ کا منطقی نتیجہ نکلا ہے۔ ذرا ایک اور حرکت کی طرف میں اگر آپ اجازت دیں گی تو توجہ آپ کی مبذول کراؤں گا کہ جو شوکت ترین صاحب جو ان کے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے جو خط لکھا تھا IMF کو، یاد ہے نا، جو انہوں نے پنجاب کے اور KPK کے وزرائے خزانہ سے رابطہ کر کے ان سے خط لکھوایا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پاکستانی یا پاکستان کا کوئی دوست یہ حرکت کر سکتا ہے؟
تاریخ کا حصہ ہے. میرے آپ کے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا, کس طرح سے سسک کے ہم نے IMF سے بالآخر وہ ڈیل کی, اور کیا کیا شرائط ہمیں ماننی پڑی, وہ سب کچھ میرے اور آپ کے سامنے ہے. بلکہ میں اور آپ تو بھگت رہے ہیں اس کو, کیونکہ اس کی وجہ سے قیمتوں پر جو عذاب بچا ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ پکی بات ہے کہ یہ دورہ صرف یہ جو انریسٹ اس وقت ہے ملک میں اسی کی وجہ سے ملتوی ہے, اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں تھی؟ بیکاز کہا جا رہا ہے کہ ایشیا کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا اور ری اسکیڈول بھی کیا جا رہا ہے. بالکل نہیں ہوا, ان کے ملتوی ہو جا رہے ہیں. ابھی G20 کی سمٹ جو ہے اس میں شرکت کے لیے وہ بالی جا رہے ہیں. یہ تو صرف پاکستان کا, صرف پاکستان انہوں نے پہلے آنا تھا, یہاں سے انہوں نے G20 میں جانا تھا. پتہ نہیں وہاں جا کے کیا کچھ ہمارے حق میں ہو سکتا تھا. وہ تو اب جتنا بھی آپ پیشین گوئیاں کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر آف سعودی عربیاز وزٹ ہیز بین کینسلڈ, ہیز بین پوسٹ پون. اب یہ کب دوبارہ ری شیڈول ہوگی, کب یہ طے ہوگا, یہ بات کی بات. کتنا بڑا پیکج تھا بخاری صاحب یہ؟ 4.2 بلین تو اناؤنس تھا. اچھا, پھر وہ آئل جو ہے وہ ڈیفر پیمنٹ پہ دینے کا معاملہ, پھر وہ جو 3 ارب روپے ہمارے ہاں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بینکوں میں, اس کے حوالے سے بے پناہ رعایتیں ہیں. اور آج کل جس طرح کے جیسچر پرائم منسٹر صاحب کے دورہ سعودی عرب کے بیچ ہم نے دیکھے, لگتا تھا یہ کہ وہ کچھ بھی کریں گے. اب وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ شریف فیملی کے ساتھ دوستی کی وجہ سے تھا, پاکستان ان کے دل کے قریب ہے اس وجہ سے تھا, یا عمران خان کی دشمنی میں تھا, کیونکہ عمران خان سے وہ ناراض تو ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے. اب ایک اور پرابلم ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب اپنے تمام تر جلسوں میں اپنی پوری لانگ مارچ کے دوران یہ کہتے رہے کہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں میرے سیاسی مخالفین اور مجھ جیسے لفافی جرنلسٹس. یاد ہے نا, بار بار کہا ہے نا انہوں نے. اب آپ مسکرائیں نا, اب ہاں تو کریں نا, کہتے رہے نا وہ. نہیں, آپ کا نام تو نہیں لیا تھا نا. نہیں, میرا نام تو خیر لیں گے اگر, تو پھر میں یہاں تھوڑی رکوں گا. صحیح ہے, ہاں, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اب جو ایک اور عذاب مچا ہے وہ یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل پورے ویسٹ اور یورپ کا موسٹ کریڈیبل اخبار ہے. نو illusion about it. Go to Google, put it on the search and you will find out کہ اس کی کتنی اس کی ریڈرشپ ہے اور کتنا اس کا نہیں. صرف پالیسی میکنگ کا رول ادا کرتا ہے وہ یورپ اور امریکہ کی اکنامک پالیسیز میں. صحیح. انہوں نے خان صاحب آپ کے لانگ مارچ کے بھی پرکھرے اڑا دیے ہیں, اور جو آپ نے یہ سنگل آؤٹ کیا ہوا فوج کی ایسی تیسی کرنے کا مشن جو ہے آپ کا, اس کے بھی ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ اگر فوج بکھرے گی تو پاکستان بکھرے گا. یہ وہاں کے تجزیہ کاروں نے کہا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن آپ سے یہ سوال کرتا ہے اس کا تجزیہ کار کہ یہ فوج کی تضحیق کر کے آپ کس کے ایجنڈے پر ہیں, کس کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں آپ. وال اسٹریٹ کا جنرل کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوئی, بلکہ جب پیش ہوئی, تو آپ نے ریجیم چینج کے نام پر اسٹیبلشمنٹ کو بالخصوص اور بالعموم پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنانا شروع کیا. آپ نے ان پر الزام لگایا کہ اس کے ساتھ مل کے میرے خلاف سازش میں ملوث ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے صحیح. اچھا چلیے جناب, ایک تو کچھ لوگ جو فوج کے اندر بھی ہیں اور فوج کے باہر بھی ہیں, ریٹائرڈ بھی ہیں, ان سروس بھی ہیں, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایوان اقتدار تک پہنچانے میں جو ہمارا رول تھا, یہ آپ ہمیں اس احسان کا بدلہ دے رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ سوال جو ہے یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے اور بار بار اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اور وتیرہ اپنایا ہے اب, خاص طور سے جب سے آپ نکلے ہیں یہاں سے. لوگ ہفتوں اور مہینوں کے اعتبار سے جھوٹ بولتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ گھنٹوں کے اعتبار سے جھوٹ بولتے ہیں اور 180 ڈگری ٹرن لے لیتے ہیں آپ نے جو کچھ کہا ہوتا ہے. اس سے پچھلی دفعہ کے ہفتے میں ہم نے جو پروگرام کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا, میں نے مثالیں دے کے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے تب کیا کہا تھا, اب کیا کہہ رہے ہیں. تب یہی جنرل باجوہ سے بڑا کوئی جمہوریت پسند نہیں تھا. کسی جنرل باجوہ سے زیادہ کسی نے آپ کی پارٹی کی اور آپ کی حکومت کی مدد نہیں کی تھی. اور ایکسٹینشن دینے میں بھی خان صاحب کا 3 سال نہ صرف ایکسٹینشن دی, اس کو قانونی حق بنا دیا آپ نے. بل نہیں, لا پاس کر کے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی کون سی بات کا اعتبار کریں, آپ تب ٹھیک تھے یا آپ آج ٹھیک ہیں.